بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل اوان 6 ٹی وی۔ عادل اوان 6 ٹی وی کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا میں اربوں روپے کے مالک حضرات جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنی زندگی میں جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کے جاؤ جلال کے آگے بڑے بڑے لوگ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ہٹو بچوں کا شور ہوتا، گاڑیوں کے سائرن بجتے اور لوگوں کی سانسیں تک رک جاتی، مگر جب فرشتے اجل نے انہیں آ لیا تو جنازے کو کندھا دینے والے بھی چند لوگ ہی دیکھے گئے۔ ناظرین کرام، اصل مقام تو ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو گمنام ہوتے ہیں، جو وقت کی تاریکی میں چاند کی مانند ابھرتے ہیں اور اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے ہیں۔ گمنام کے نام سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے مشن، مقصد اور خدمت میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ نام و نمود سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ نام و نمود سے دور بھاگتے ہیں۔ شہرت، دولت، رتبہ اور اختیار انسان کی فطری خواہشات ہیں، اور انسان اس قدر کمزور واقع ہوا ہے کہ اکثر اوقات شہرت، دولت، مرتبہ اور اختیارات کے پیچھے یوں سرپٹ بھاگتا ہے کہ اس کی خواہش پر ہوس کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، قلب اور باطن کو ہر قسم کی ہوس سے پاک اور صاف کرنا، اور سچ یہ ہے کہ جب انسان تزکیہ نفس کے منازل طے کر کے اپنے آپ کو ہوس، جنسی خواہشات، دنیاوی غلاظتوں اور حرص سے پاک کر لیتا ہے تو اس کے باطن میں نور الہی اترتا ہے۔ جہاں ہوس نے ڈیرے ڈالے ہوں وہاں رضائے الہی کی روشنی کیوں کر داخل ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، یہ سچ ہے کہ تزکیہ نفس کٹھن ترین اور مشکل ترین منزل ہے۔ یہ فتوحات عالم، بلند ترین پہاڑی چوٹیوں، سمندروں اور پہاڑوں کو فتح کرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ اپنے آپ کو فتح کرنا، جیتے جی خاک میں ملا لینا، کسی عظیم فاتح اور بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والوں کے بس کا روگ نہیں۔ ناظرین اکرام، نامور ہستیوں اور بظاہر بلندیوں پر ہونے والے افراد کے دلوں میں جھانکے تو وہاں آپ کو حل من مزید یعنی ختم نہ ہونے والی خواہش کی خبر نظر آئے گی، اور یہ ہوس ایسی ہے کہ جب بھی نظر آئے گی آپ کو عجیب سا ایک شور برپا ہوگا آپ کے ذہن میں۔ ناظرین اکرام، جبکہ سچا تزکیہ نفس انسان کو دنیاوی ہوس پرستی سے آپ پاک دیکھیں گے، اور اس کو پاک ہوس پرستی سے دیکھ کر آپ کو قرب الہی کی صف میں آپ اسے بٹھا دیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کی بنیادی وجہ فقط اتنی سی ہے کہ جب انسان نام و نمود، دنیاوی عزت و شہرت، دولت، اقتدار اور اختیارات، جنسی ترغیبات اور روب و رعب کا خواہشات سے پاک یا بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ توکل کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ توکل کا مقام نظر نہ آنے والی وہ بلندی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر رضائے الہی کے تابع کر لیتا ہے، ہر کام اور ہر حرکت میں رضائے الہی ڈھونڈتا ہے، اور جو مل جائے اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور جو نہ ملے اس پر یوں صبر کرتا ہے جیسے کہ اس کی کوئی خواہش ہی نہ تھی۔ ناظرین کرام، سچ تو یہ ہے کہ متوکل انسان محرومی، رنج و علم اور زیادتی و بے انصافی کے احساس سے بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ہر جذبہ، احساس، رد عمل اور خواہش رضائے الہی کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی نظام اور دنیاوی جبر و قدروں کا شاخسانہ۔ ناظرین کرام، صبر اور شکر اسوائے حسن کا ایک اہم سبق اور ہمارے لیے روشنی کا پیغام ہے اور مینار ہے کہ صبر و شکر ہی سے توکل کی عمارت کے بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، صبر و شکر کا امتحان روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل امتحان آزمائش کے دور میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ جو شخص رضائے الہی اور قرب الہی کا متمنی ہوتا ہے وہ یہ خواہش خلوص نیت سے قربان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور آزماتے ہیں، اور کیونکہ اس کی آزمائش اس سلسلے کی پہلی کڑی ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو پوری طرح جاننے کے باوجود اسے آزماتے ہیں، شاید اس لیے کہ آزمائش کا یہ نظام کا حصہ ہے کہ آزمائش انسان کو مزید پختہ کر دیتی ہے اور کندن بناتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ کسی مقام کے حصول کے لیے امتحان پاس کرنا اور اپنی اہلیت کا ثبوت بھی تو دینا ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار آزمائش کا ذکر ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبیوں، پیغمبروں اور صالحین کو ہر دور میں آزماتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اور قرب الہی کی آرزو رکھنے والے اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی منزلوں کے مطابق آزمائش کے مراحل سے گزرتے جاتے ہیں۔ رہی آزمائش تو ان کے سینکڑوں شمع ہیں، جس میں معروف قسمیں طویل بیماری، طویل محرومی، زوال، معاشرتی جبر، انتقام، آسمانی آفات وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے مظالم نہ ڈھائے گئے۔ طائف کے سفر سے لے کر شاب ابو طالب تک کا تصور کر کے انسان کام جاتا ہے، اور پھر اس مظالم کے مقابلے میں صبر و شکر دے کر انسانی حیرت کی دیواروں میں
گم ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ کوئی عام انسان اتنے مسائل اور مظالم برداشت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اور جتنی عظیم پوزیشن ہوگی، اس قدر بڑی آزمائش بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں۔ آزمائش کی بھٹی یا آزمائش کی منزل سے سرخ رو ہو کر ہی باطن کی روشنی اور قرب الہی ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آزمائش کا ایک ضروری جز استقامت بھی ہے، اور آزمائش میں مبتلا کرنے سے پہلے استقامت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ انسان نے قرب الہی کے اصول کے لیے جو زہد و تقوی، عبادات اور تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ اس میں مستقل مزاج ہے، اور کیا وہ اس پر باقاعدگی سے عمل کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ایک رات عبادت اور ذکر الہی میں گزری اور پھر دوسری رات فجر تک سوتے رہے۔ ناظرین کرام، استقامت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور توفیق ہوتی ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ استقامت آزمائش کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان قرب الہی کے جنون میں استقامت کی تصویر بنتا ہے اور مسائل و مصائب کے باوجود مستقل مزاجی سے اپنی راہ پر گامزن رہتا ہے، تو آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال یہ بات واضح ہے کہ ایک سفر کے راہی کا اولین اثاثہ تزکیہ نفس اور دوم صبر و شکر ہوتا ہے۔ باطن کو دنیا کی غذا صاف کیے بغیر اور صبر و شکر کی منزل حاصل کیے بغیر قرب الہی کے حصول کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ عطا کردہ نعمتیں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور یہی رضائے الہی کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہم انسان بے بس ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں اور وہ کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتے۔ اکثر اوقات ہماری محرومیاں اور روحانی راہ میں ناکامیاں ہماری نیتوں میں کھوٹ یا کمی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور آزمائشوں کا ذکر ہو تو دولت، اقتدار، شہرت، اختیار بھی آزمائشوں میں شمار ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مخلوق خدا کی خدمت اور رائے حق کے اصول کے لیے استعمال کیا وہ سرفراز ہوتا ہے، لیکن جس نے انہیں اپنی ذاتی لذتوں اور تسکین نفس کا سامان بنا دیا وہ ناکام ٹھہرتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین حق اور زندگی کے طریقے کی طرف دنیا کو دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کا کامل ترین نمونہ خود آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہی وہ دین حق اور صراط مستقیم ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا مستحق بنتا ہے، بلکہ اس کے محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے زندگی اور اسوائے حسنہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں 3 شعبے سامنے آتے ہیں، جن میں ایمان، اعمال صالحہ اور روحانی اور قلبی صفات و کیفیت اور تزکیہ اخلاق شامل ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور تزکیہ نفس اور توکل پر آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل عادل امان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔